الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے مالک پاک ایک ذکر کے صدقے میں آپ سب کا فرش ادا پر شامل ہونا، یہ فرش ادا بچھایا جانا، ذاکری نظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں۔ الہی آمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائیں۔ الہی آمین، جو بے روزگار ہیں مالک انہیں روزگار عطا فرمائیں۔ الہی آمین، جو برسر روزگار ہیں مالک ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں۔ الہی آمین، آپ کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ہم سب کی دعائیں نہیں جانتے، مالک ہر ایک کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین، ہر دعا کی یہی دعا ہے کہ مالک ہم اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں۔ الہی آمین، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اور آپ کسی دعا پر آمین کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، لیکن جب آپ کے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا ہو تو آمین ضرور کہا کریں، کیونکہ وہ زمانے کے مالک ہیں، آپ ان کی رعیت ہیں۔ ویسے بھی عالم اسلام میں 73 مکاتب فکر ہیں اور سب کا یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے، لیکن ایمان سب کا ہے، دعا صرف مومنین کرتے ہیں۔ تھوڑا آپ کو بولنا پڑے گا تاکہ میں آپ کے پاس خدمت کر سکوں۔ ماشاءاللہ، اس ماشاءاللہ۔ کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب میں جوشیلی خطابت نہیں کر سکتا، دوسرا میرا مزاج بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی بات پہنچانے کے لیے آواز کا سہارا لوں، بس کچھ پیغام ہی ہے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو بات میری پہنچ جائے گی۔ ماشاءاللہ، میں نے عرض کیا کہ 73 مکاتب فکر ہیں اور سب کا ہی یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے، مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف مومنین ہی مانگتے ہیں، باقی 72 نہیں مانگتے۔ اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں، شاید آپ مل جائیں گے، تعارف ہو جائے گا، بات شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن سرکار کے آنے کی دعا شوق سے مانگتے ہیں، باقی خوف سے نہیں مانگتے۔ تھوڑا بولنا بھائی، تھوڑا بولنا بھائی، بسم اللہ، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، انشاءاللہ پڑھا لطف آئے گا، انشاءاللہ مالک پیغام پہنچا دیں گے آپ تک۔ بار بار یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ آپ غور کریں یا توجہ کریں، سوء ادب ہے۔ ظاہر ہے آپ تشریف فرمائیں تو سن نہیں رہے ہیں، میں آپ کو کہتا رہوں کہ غور کریں، توجہ کریں، مناسب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں اس قوم سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اپنے جنازوں کی تلقین بھی اس یقین سے پڑھتے ہیں کہ یہ سن رہا ہے۔ تو بولیے گا، بسم اللہ۔ بہت شکر گزار آپ کا۔ ایک لمحہ فکر ہے
ایک وقت آپ کو یاد کرانا ہے اور بس میں نے چھوڑ دینا ہے. یہ وقت وہ ہے جب غدیر کے میدان میں میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت کو آپ کو تھوڑا یاد کرانا ہے. سبحان اللہ. تینوں طرف اٹھا کر سرکار رسالت مآب نے میرے پیر علی کو یوں دکھایا ہے. من کنت مولاہ فہذا لی مولا. سبحان اللہ. من کنت مولاہ فہذا لی من کنت مولاہ فہذا لی مولا. تینوں طرف جب دکھایا نا تو ایک شخص وہاں موجود تھا مجمع میں. اس کی طبیعت پہ ناگوار گزرا. تھوڑا بولیے گا کہ طبیعت پہ ذرا ناگوار گزرا. اصل میں سریلا نہیں ہوں, سریلے لیٹ ہو گئے ہیں, میں پہلے آ گیا ہوں وقت سے, تو تھوڑا سا خیال کیجیے گا. سر وہ چھیڑنے لگا ہوں جو سننے والا نہیں دیکھنے والا ہے. اس نے جب اعلان سماعت کیا ہے, سننے کے بعد اعلان کو اس نے یوں سر مارا. میرا کل ساتھ نہیں ہے میرے. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حسینیت زندہ باد. سر مار کے قبلہ یہ بابا جی ادھر کو چلا ہے. جیسے ہی وہ چلا ہے جبریل آیت لے کے چلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ سبحان اللہ. وہ آیت آپ کو سنانی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک ابہام ہے, اشتباہ ہو گیا ہے کہ غدیر میں صرف ایک ہی آیت نازل ہوئی ہے, یا ایھا الرسول بلغ. حالانکہ بہت ساری آیات ہیں جو غدیر میں نازل ہوئی ہیں. ماشاءاللہ یہ ایک ماشاءاللہ پورا الگ موضوع ہے. ماشاءاللہ. ان میں سے ایک آیت اور آپ کو آج سنانی ہے. جیسے یہ چلا ہے جبریل آیت لے کے چلا, اور جبریل نے آ کے سرکار رسالت مآب سے فرمایا یا رسول اللہ اس کو بلائیے, یہ سورہ قیامت کی آیت آئی ہے, ماشاءاللہ. اور آیت کی قبلہ قیامت سے پہلے قیامت ہے. ہائے 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 ماشاءاللہ. سورہ قیامت کی آیت ہے. وہ آیت آپ کو سنانی ہے, بس آپ ساتھ مل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات آپ تک پہنچ جائے گی. بس جیسے ہی وہ آیا جبریل نے کہا کہ اس کو بلا کر یہ آیت سنا دیں. اس آیت میں پورا مضمون ہے, اگر آپ غور کر لیں گے تو بات آپ تک پہنچ جائے گی. آخر مجلس ساری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بس کہ اس کو بلا کر یہ بتائیں سورہ قیامت کی آیت. فلا صدق ولا صلی. میرا حبیب اسے کہہ دیں کہ اس نے چونکہ تصدیق نہیں کی, ولا صلی, اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں. جو ہاتھ نیچے رہ گیا اللہ جانتا ہے. بڑی مہربانی کرنا, بہت شکریہ, بہت شکریہ بابا. توجہ ہے ہی نہیں سرکار. آپ بھی تھوڑا سا بولیں گے نا تو بڑے میرے بھی. ہاں بڑے آپ کی بڑی محبت مجھے چاہیے, آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. ہاں فلا صدق ولا صلی, کیونکہ تو نے تصدیق ہی نہیں کی, تو نے کبھی نماز پڑھی. ماشاءاللہ. ہاں یہ بہت پھیلا دیا گیا ہے یہ کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا, پہلا سوال نماز کا ہوگا. مرتے ہی پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا, نماز پڑھی نہیں پڑھی, نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر یہ سوال پوچھا جائے گا تو پھر سوال پورا بتانا چاہیے. سوال یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, سوال یہ پوچھا جائے گا کہ علی کو چھوڑ کے کیوں پڑھی تھی. کیا آپ کے کہنے, آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے بادشاہ. سوال یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی تو علی کو چھوڑ کے پڑھی کیوں تھی. ہم بھائی کوئی دیوانے نہیں ہیں, ہم کوئی ہمیں کوئی جنون تھوڑی ہو گیا ہے.
کوئی دیوانے نہیں ہیں جو علی علی کر رہے ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں۔ جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر نماز تک کر، روزہ مت کر اور حج چکر بن جاؤ، اسے علی کہتے ہیں۔ آخری بندے تک بھی کیا کہنے ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہادر شاد رہی۔ یہ جو نماز ہے یہ واجب ہے بالغ پر، روزہ واجب ہے بالغ پر، حج واجب ہے بالغ پر، زکوٰۃ بالغ پر۔ جو گود میں بچہ ہے اس پر نماز نہیں ہے۔ یہ چپ بیٹھے تاڑی کی صلاح ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طرح ہی کیوں جی؟ جو گود میں بچہ ہے اسے تو نہیں آپ پڑھا سکتے نا۔ ہاں اب یہ جو گود میں بچہ ہے اس کو غلاف مادر میں لے جائیں، ماشاءاللہ وہاں سے عالم ارواح میں لے جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں سے عالم زر میں لے جائیں۔ ماشاءاللہ، جو گود میں واجب نہیں تھی نماز وہ غلاف مادر میں کیسے ہو سکتی؟ واہ 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 واہ، بے شک فرما رہی نہیں فرما رہی؟ بے شک، اب اسے عالم ارواح میں لے گئے، وہاں سے عالم زر میں لے گئے، واہ وہاں پر بھی نماز نہیں ہے۔ لیکن میرے مولا فرماتے ہیں آیت مثال قرآن میں موجود ہے کہ ذرات کی صورت میں تمہیں آدم کی صلبوں سے نکالا گیا، اور وہاں پر بھی اللہ کی توحید، نبی کی نبوت اور مجھ علی کی ولایت کا اقرار لیا گیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ جی ہاں، حیدری، علی، وہاں پر بھی عالم زر میں بھی ولایت ہے۔ واہ واہ واہ، میں ماشاءاللہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ نماز واجب ہے بالغ، بے شک، روزہ واجب ہے بالغ پر۔ میں اگر پڑھ کے چلا جاؤں تو یہ 10 گھنٹے کی تقریر، سنی ہوئی باتوں کو اونچی آواز میں سننے سے مزہ آتا ہے، لیکن نئی بات کو سن کے لطف لینا یہ بھی کسی کسی کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر بندہ علم فہمی کا شوقین نہیں ہوتا، ہاں لیکن آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے میرا دل کر پڑا ہے کہ میں آپ تک یہ بالکل ایک نئی بات پہنچاؤں کہ نماز واجب ہے بالغ پر، واہ واہ واہ، روزہ بالغ پر، یہ ساری عبادات بالغ کے لیے ہے۔ سلمان نے میرے پیر علی سے پوچھا تھا، یا علی تو شجرۃ الانوار ہے، سر الاسرار ہے، قطب دجور ہے، عالم زبور ہے، حجاب رب غفور ہے، تو بیت المعمور ہے، مرد میدان ہے، کل ایمان ہے، لیکن تیرے یہ فضائل انہیں سمجھ کیوں نہیں آتے؟ کہ سلمان ان کا قصور نہیں ہے، یہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے۔ میں نے کیا پڑھا ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ یا میں آپ کی دعا لینے آیا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ نیچے رہے گے آپ کو مولا سلامت رکھے۔ بھئی یہ عبادات بالغ کے لیے ہے، جس کے پاس میرے مولا کی ولایت نہیں ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے عبادت۔ میرے مولا فرماتے ہیں جس کے پاس مجھ علی کی ولایت نہیں وہ بالغ ہی نہیں۔ ایک میرا دل کر پڑا ہے، اتنی بڑی جگہ پہ مجھے بلا لی ہے، بزرگوں کی دعا مل جائے گی، بات جو ہے یقیناً کیونکہ بزرگوں کی محنت ہوئی ہے اس لیے میرا نہیں خیال ضائع ہو جائے گی۔ جملہ نہیں ہے، فکرہ نہیں ہے، ایک فکر ہے جو آپ کو دینے لگا، ایک فکر بھائی دینے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک فکر دینے لگا، ذرا غور فرمانا، ذہن کو ذرا ورزش کیجیے۔ ماشاءاللہ، جو گود میں بچہ ہے واہ، اس پہ نماز نہیں ہے، گود پہ جو بچہ ہے اس پر نماز ہے، اس کے لیے نماز نہیں۔ بے شک، ولایت امیر المومنین ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، گود میں جو بچہ ہے اس پر ولایت ہے میرے مولا کی واجب، بے شک، لیکن نماز نہیں ہے۔ میں ایک فکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ فکر پہنچ جائے تو ساری امت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ماشاءاللہ، ہاں، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ فکرہ نہیں، ایک فکر ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے، ایک دستاویز ہے، اسے آگے پہنچائیے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس پیغام کو پہنچائیے گا میرے بھائی۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے۔
میں عرض کرنے لگا میرے حضور کہ جو گود میں بچہ ہے اس پر علی کی ولایت واجب ہے مگر نماز واجب نہیں ہے. علی اصغر کی ماں کی گود میں علی اصغر کا کربلا جانا اس بات کی دلیل ہے کربلا نماز کے لیے نہیں علی کی ولایت کے لیے. میں نے بہت بڑی بات پڑھ دی ہے میرے بھائی بہن بابا کی دعا نہیں آ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں میرے بھائی. آپ سلامت رہیں. مجھے لگ رہا ہے کراچی میں پڑھ رہا ہوں. خوب سن رہے ہیں آپ. کیا کہنے آپ؟ سبحان اللہ. آپ کے کیا کہنے؟ آگے آپ سلامت رہیں. آپ نے غور فرمایا کہ کیا پاور ہے میرے مولا کائنات کی ولایت کی پاور کیا؟ اس ولایت کی آپ دیکھیں پاور کیا ہے. شہزادہ کربلا جا رہا ہے اس ولایت کے لیے جا رہا ہے. اس ولایت کے یہ ولایت کا پیغام ہے جس کے لیے بادشاہ میرا شہزادہ مالک کی ولایت کے لیے کربلا گئے. بالکل میں آپ کو منزل کے پاس لے آیا. دیکھیے میرے بھائی عرض یہ ہے کہ بہت سارے اصحاب کرام ہیں جن کے فضائل آل محمد نے بیان کرنا. بے شک بہت سارے اصحاب کرام کے فضائل بیان ہیں. ذرا اس نقطے پہ غور فرمائیے. سرکار سلمان کے لیے ایک جملہ کہا ہے. ماشاءاللہ. بابا جی میں یہ جملہ آج تک نہیں سمجھتا. میں یہ جملہ جو ہے بس میں دعائی لینا چاہتا ہوں. مجھے آج تک یہ جملہ سمجھ نہیں ہے. اس کی معرفت نہیں ہو. اس کو سمجھیے کہ اس کے معنی کیا ہے. سمجھیے سلمان کا تعارف دے رہے. سبحان اللہ. من انکرہو کانا کافر. جو سلمان کا انکار کرتے وہ کافر. اصحاب کے فضائل ہیں جو بیان کیے آل محمد. میرا یہ سوال ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن ہم سے نبی کا سوال پوچھا جانا ہے. یہ سلمان کا پوچھا جانا ہے. سلمان کا انکار کر دیا تو کافر. پھر سرکار عمار کے بارے میں جملہ کہا ہے. کمال جملہ کہ یہ جو سلمان ہے نا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں بھرا ایمان بھرا. سبحان اللہ. کمال ہے یار. دعا چاہیے بھائی. کیسے کیسے فضائل ہیں اصحاب کے لیے. اصحاب کے حیرت انگیز فضائل آپ کو سنا رہا ہوں. ماشاءاللہ. ممبر تشیع سے اصحاب کرام کے فضائل آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے ایمان بھرا ہوا. میں آپ کو ایک فضیلت اور سنا. ایک فضیلت اور سنا. ایک اور صحابی ماشاءاللہ. آسمان نے سایہ نہیں کیا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اس سے زیادہ سچے پر جو ابو ذر. اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں کبھی عمار کے کبھی سلمان کے کبھی ابو ذر کے. کیوں بیان کیوں ہو رہے ہیں یہ فضائل بیان کس لیے کرتے ہیں. ہم نے کیا سلمان کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے عمار کا کلمہ پڑھا ہے؟ پھر اصحاب کے یہ فضائل بیان کیوں ہوئے؟ کیوں بیان کہ جو سلمان کا انکار کرتے وہ کافر. زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا آسمان نے سایہ نہیں کیا اس سے زیادہ سچا جو ابو ذر ہے. تو یہ فضائل بیان کیوں ہوئے؟ اب اس کا نقطہ بیان کرنا مقصد کیا کیوں بیان ہے. ایک درود پڑھیے گا محمد وآل محمد میں اذان. درود بڑی پیاری چیز ہے اس کو ایسے ضائع نہ کریں.
چھوٹے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن ہے، کسی نے پوچھا مولا یہ قرآن میں لکھا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون فوراً ہو جاتا ہے۔ میرے مولا فرماتے وہ کن کہتا نہیں ہے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے، سبحان اللہ، اگر وہ کن کہے تو ہو، کن نہ کہے تو نہ ہو، پھر طاقت تو کن میں ہو گئی۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے ساتھ بیٹھے مولا کو سلام علیکم، کوئی دعا فرمائیے گا، ذرا مشکل باتیں میں نہیں شروع کرتا، ٹیکنیکل بات علمی باتیں، علمی باتوں کو بڑا خوبصورت سن رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور کہ وہ کون پڑھتا، وہ کون نہیں پڑھتا کچھ کرنے کا۔ جیسے بچپن میں کہانیوں میں ہوتا تھا کہ وہ جا کے کہتا ہے کھل جا سم سم، تو وہ کھل جاتا ہے، وہ اگر سم سم ہو جائے تو نہیں کھلتا۔ تو یہ تو کمال ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کن، وہ کن نہ کہے تو نہیں ہوگا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ایسے نہیں تمہیں سمجھانے کے لیے، وہ تو بس ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ میری جملہ آگے ہے جس وجہ سے میں نے یہ بات کر دی، جملہ آگے ہے جس کے لیے میں نے یہ بات کی۔ میں نے عرض کیا عزیزان محترم، پتہ نہیں آپ کتنی دعا مجھے دیں گے اس جملے پر۔ شیعہ سنی بھائی جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، جسے 7 زمینیں 7 آسمان بنانے کے لیے کن نہیں پڑھنا پڑتا، وہ بھی اہل بیت پہ درود پڑھتا۔ بھول تو نہیں کہ بات کہاں پہ تھی ہماری، بات بھول تو نہیں کہ کہاں پہ تھی ماشاءاللہ، آپ بھول گئے، بات کہاں پہ تھی؟ میں نے کہا یہ جو اصحاب ہیں ان کے فضائل بیان ہیں، ماشاءاللہ، کیوں بیان ہو، کس لیے بیان ہو؟ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، نہ آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین نے بوجھ اٹھایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمار کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، ایمان بھرا ہے۔ سبحان اللہ، سلمان کا انکار کر دیے کافر ہو گئے، اتنے فضائل بیان کیوں کیے؟ سبحان اللہ، ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، پھر بھی فضائل بیان کیوں بیان کیے؟ فضائل قبلہ اس لیے بیان کیے کہ سرکار رسالت مآب نے کائنات کو یہ درس، یہ پیغام دینا تھا کہ جب میں ظاہراً پردہ کر جاؤں تو دیکھنا یہ کس طرف ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، بڑی مہربانی ہے آپ کی یار، میں بہت شکر گزار ہوں، کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے، کیا کہنے ہیں، بہت فرما رہے ہیں آپ، یہ نہیں فرما رہے، پھر دیکھنا یہ کس طرف ہے۔ اب آپ اشارت رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ حق کس طرف ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، سلمان بلا رہا ہے علی کی طرف، واہ واہ ابو بکر بلا رہا ہے علی کی طرف، واہ واہ واہ، عمار بلا رہا ہے علی کی طرف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فضائل بیان ہے۔ انہی میں سے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کی مثال سے جو آیت پڑھی ہے بس وہ سمیٹ دینا سارا مضمون اس بات میں، بالکل موضوع سمٹ جائے گا۔ ایک صحابی ہیں اور اویس، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، صحابی ہیں سرکار اویس، ماشاءاللہ۔ یہ قبلہ یہ جو تعارف بچے نہیں جانتے، بچوں کے لیے میں چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں۔ ماشاءاللہ، ہاں ویسے تو الحمدللہ مالک نے میرے کشکول میں جو بھیک ڈالی ہے، ہاں وہ بچے بھی اور بڑے بھی، ہاں بزرگوں کو چھوڑ کے، ہاں بچے ہوں یا بڑے ہوں، جو میں آپ کو سناؤں گا وہ پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہاں جو حیدرآباد جو ہے وہ سی ڈی نہیں پڑھتا، میں یوٹیوب سے دیکھ کے پڑھتا، میں پڑھتا ہوں پھر لوگ مجھے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ایک اویس کا آپ کو تعارف دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل نئی بات ہوگی۔ یہ سرکار اویس جو تھے نا قبلہ، بابا جی یہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ یہ بکریاں چراتے تھے، بے شک، مال مویشی جی جی، دوسروں کے لے جاتے تھے، صبح پانی شانی پلانا، شام کو مال مویشی واپس کر دینا، اس کا کرایہ لیتے تھے۔ بے شک، یہ ان کی
روزگار زندگی معیشت. تو وہاں پہ ظاہر ہے جہاں پانی پہ وہ پانی پلانے جاتے تھے وہاں اور لوگ بھی جانور لے کے آتے تھے, صحرا تھا وہاں اور لوگ بھی جانور لے کے آئے ہوتے تھے. اور اب جہاں پہ مال مویشی آئیں گے وہاں درندے بھی آئیں گے, بھیڑیے بھی آتے تھے. تو وہ دوسروں کے جانوروں کو کوئی بکری لے گیا کوئی گائے لے گیا, تو جب وہ اس جانور کے پاس آتے تھے جو اویس لایا ہے, اس جانور کے پاس جاتے تھے وہ جانور بولنے لگتا تھا پیچھے ہو جا مجھے اویس لایا ہے. کیا کہنے میں فقراء کی بارگاہ میں ڈیوٹی کر میں ایک تعارف تھوڑا سا اور دیتا چلوں کہ سرکار کے پاس کچھ لوگ بیٹھے, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خلیل اللہ ہم نے سنا اللہ کا خلیل, تو آج کے زمانے میں بھی کوئی خلیل ہو سکتا ہے؟ کہ سرکار فرماتے ہیں ہوتے ہیں. کہ سرکار وہ کیسے کہ ہوتے ہیں؟ تو وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی تیمارداری کرنے نہیں جاتے, واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 گم ہو جائے کوئی ڈھونڈنے نہیں جاتے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مر جائیں کوئی جنازے میں نہیں جاتے. واہ 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 سرکار اتنے بے نیاز لوگ. اب ہمیں تو یہ بتایا گیا نا جی فلاں صاحب کے تو جنازے میں تو 2,10,00,000 بندے آ گئے تھے. سبحان اللہ, واہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے. میں آ رہا تھا ہر جگہ تصویریں لگی, میں بڑا پریشان ہوں. یہ 6 لاکھ بندہ آ گیا تھا, واہ بڑی بات ہے. بھئی اہل بیت کے جنازے میں کتنے لوگ ہیں؟ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اگر یہی بڑائی کی نشانی ہے, واہ واہ. انہوں نے کہا سرکار یہ پھر خلیل ایسے کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے نا. سرکار آج کے زمانے میں بھی ہے. کہاں ہے؟ کون کا اویس. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا کو سلامت رکھے مادر. بھئی یہ آپ کا میں نے یہ صافہ اٹھا لینا چاہیے, صافہ اٹھا لینا. ویسے بندے مولوی نے شاید کوئی نہیں دیں دے, ہاں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ مجھ پہ وہ بھروسہ کر گئے ہیں. تعارف میں نے آپ کو دے دیا ہے, آیت آپ کے ذہن میں ہے, فلا صدق ولا صلی, کیونکہ تو نے ولایت کی تصدیق نہیں کی تو نے کبھی نماز پڑھی. اب دیکھنا میری طرف ایک پھر سر دیکھنے والا آ گیا ہے. پوری مجلس کا نتیجہ آپ کے سامنے حیدرآباد نقوی رکھ کے جا رہا ہے. آگے آپ کی دعا لینی ہے بزرگوں کی. بس عزیزان محترم اویس جو ہیں وہ فرات کے کنارے مصلی بچھاتے اور تکبیر کے لیے یوں کانوں پہ ہاتھ لے کر آتے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی. اویس مڑ کے غلام سے کہتے یہ کس کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی؟ سرکار آپ جانتے نہیں علی میدان صفین میں جا رہے ہیں. جیسے ہی اویس نے سنا علی میدان صفین میں جا رہے ہیں, یہ وہ ہاتھ نیچے رہ گیا. یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا, یہ یہاں محنت ہوئی ہے بزرگوں, یہ بزرگوں کی محنت ہوئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آواز علی 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 حیدری تو جو علی جی بڑی کیا کہنے آپ کی سماعتوں میں کیا کہنے. یا اللہ یا محمد یا بہت خوبصورت, بہت شکریہ. کیا کہنے آپ کے مولا, غور فرمارے. بس وہ یہاں سے چلے. اب دیکھیں جو مولا سے محبت کرتے ہیں مولا ان سے کیسی محبت کرتے ہیں. مولا نے لشکر آگے جا کے روک لیا, 2 نیزے لگائے, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. سرکار نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے تک 20,000 لوگ لشکر میں شامل ہوں. 20,000 لشکر میں شامل ہوں. جب وہ شامل ہو جائیں گے پھر یہ لشکر آگے بڑھے گا. وہ دونوں سپاہی کھڑے ہیں, ایک مشرق میں کھڑا ہے مغرب میں نیزے کے ساتھ. بندے شامل ہو رہے ہیں لشکر میں, وہ گن رہا ہے 1 2 10,000
2000 15,000 18,000 19,000 ایک کم 20,000. سورج دیکھا بالکل ایسے نیچے آ گیا. دوڑتے ہوئے دونوں میرے مولا کے پاس آئے. کہا یا علی سرکار اندازہ تقریباً آپ کا ٹھیک ہی تھا. یہ تو کمال ہے, یہ تو میں جنت میں آ گیا. کیا کہنے کیا کہنے آپ. میں اپنی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. جنت میں نہیں, یہ جنت سے آگے کی جگہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس ہے, یہ جنت سے آگے کی جگہ ہے. میرے پاس قرآن کی دلیل ہے. دیکھیے بیٹی قرآن میں لکھا ہے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. جنت میں کتے جاتے ہیں جہاں کتے نہیں آئے. کیا بات ہے, کیا کہنے کیا کہنے. بہت بڑی دعا مل گئی آپ سلامت رہے. آپ جی بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ بھائی. آپ جی آپ سلامت رہے. کیا افسوس بنا رہے ہیں. بڑی محبت آپ کی. کیا کہیں آپ کے مولا کی, کیا کہیں آپ کے مولا کی کیا بات ہے. بس کہتے سرکار وہ تقریباً اندازہ ٹھیک ہی ہے میرا خیال ہے. ایک کم 20,000 ہیں. سورج بھی غروب ہونے والا ہے, تو بس اب چلتے ہیں آگے. میرے مولا فرماتے ہیں جب تک وہ ایک آ نہ جائے, قیامت بھی آ جائے, سورج غروب نہیں ہوگی. مولا آپ کو سلامت ہے. وہ بھی میرے بھائی جو بالکل بول نہیں رہے, تھوڑا تھوڑا بولو یار, نوجوان دوست میرے غور فرما رہے ہیں. کیا کہنے, یہ مولا کا معجزہ ہے. یہ چہرے پہ یہ جو ولایت ہے, دیکھیے یہ میرے مولا کا فرمان. میرے مولا فرماتے ہیں جب ہمارے ذکر ولایت کو سن کر تمہارے لبوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آ جائے, تو دو کام کرنا. ایک گھر جا کے, ایک مسجد جا کے. مسجد جا کے اللہ کا شکر ادا کرو, گھر جا کے ماں کا شکریہ ادا مولا آپ کو سلام. بس سمیٹ دی میں نے ساری گفتگو. وہ قبلہ اب جو جملہ ہے وہ میں سوچتا تھا کہ میں کہاں جا کے پڑھوں گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں پڑھوں گا کب. واہ, پہلے بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا ہے, لیکن میں سوچتا تھا کہ وہ جگہ کہاں مجھے ملے گی جہاں میں یہ جملہ پڑھ سکتا. سبحان اللہ. اب کیونکہ فقیر کے در پر میں آ گیا ہوں, دعا لینی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو فقراء سے دعا لینے آیا ہوں. سبحان اللہ. ہاں, یہ ہم نے کوئی ثواب ارسال نہیں کرنا ہے, ہم نے تو ان سے دعا لینی ہے جو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے, ہم تو ان سے دعا لینے آئے ہیں جو تو بالکل میں نے سمیٹ دی ہے بات. ہاں وہ بالکل, کیونکہ فقراء کی محنت ہوئی ہوئی ہے. جملہ فقراء کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کے لیے. جسے وہ بچپن سے کسی ملے سے ہی منسوب ہو گیا بیچارہ, اس کو تو پھر بیڑے گرک ہو گیا. فقراء کی محفل میں کرنے والا جملہ تھا جو میں اب آپ کی بارگاہ میں پڑھنے لگا. بس سرکار وہ جس کا انتظار تھا وہ اویس, بوریا پہنا ہوا, پاؤں میں نالین کوئی کتاب لکھتی جب وہ تسبیح پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ, درختوں سے آواز آتی تھی لبیک لبیک. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سر جھکایا ہوا ہے لیکن ملنگ یوں آگے بڑھ رہے کہ بلا سر جھکا کے یوں آگے بڑھ رہے. اب وہ جملہ کہ بلا پتہ نہیں میں یہ جملہ بہت یہ دعا فرمائیے گا. دو تو سید ہیں جو مجھے یہ دعا دے دیں گے, اب پتہ نہیں مجمع میں یہ کس نے جملہ لینا ہے. تو 5-7 لوگ ہیں جن کی وجہ سے اب یہ جملہ اوپر آ گیا ہے.
نہ اس جملے کے لیے سپیکر چاہیے نہ چیخے مارنے کی ضرورت ہے جملہ بہت معرفت سے بڑا وہ جملہ بس یہ جملے کو ذرا محسوس کرنا ہے آپ نے ہاں بس جیسے ہی میرے مولا علی کے سامنے آیا نا اویس میرے مولا اس کو دیکھے کہتے ہیں کن اویس سن اب اویس ہو جاؤ یار میں کمال ہو گیا یار اویس ہو جائے کمال جو ہے ابن مالک قبول فرمائے کمال دیکھیے یہ کمال اویس میرے مولا کے کن میں جو موجودہ ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن آپ اویس کو دیکھیے جیسا کن جیسا چاہا ویسا وہ ہو گیا فرمانے یہ نہیں فرمانے اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک بات اور بتا کے جاؤں تو بالکل ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں اس لیے مجھے یہ جملہ کہے بغیر آگے بڑھنا نہیں چاہیے میں جملہ کہہ کے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں مخلوق نہ سمجھو ہم کوئی مخلوق نہیں ہے ہم مخلوق نہیں ہے بس اس نے چاہا ہم ہو جائیں کیسا چاہا ویسے ہو شمیر ساری گفتگو میں نے بس یہیں تک آپ کو لے کے آنا تھا خوبصورت آپ نے سماعت فرمایا ایک اور ایک جملہ بات ختم جی بسم اللہ میرے مولا کائنات میں سرکار اویس کا اویس یہ فوجیں میں نے اس لیے جمع نہیں کی کہ ان کو میں نے لشکروں سے لڑانا ہے کہ ہرگز نہیں صرف 100 میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں صرف 100 اچھا میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے ہاتھ ایسے کر لیے کہ ہماری بھی نہ ہوئی آپ فکر نہ کریں آپ صفین کے میدان میں نہیں جا رہے آپ یہیں رہیں گے دکھاؤں گا آپ کو میدان میں ہے اب یہ سب سے پہلے اویس کا ہاتھ اوپر آ گیا سب سے پہلے اویس کا ہاتھ آیا 100 کے لشکر کو لے کے اویس ایک مرتبہ لشکر پر قہر الہی بن کر ٹوٹا یہاں پہ دوسرا لشکر یہاں پہ میرے امیر کا لشکر آگے بڑھ رہے ہیں دونوں لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں لشکر مقابلے پر ہیں بیچ میں دائیں طرف کچھ منافق کھڑے وہ نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہمارے ہی نہیں فرما ایک طرف وہ لشکر ایک طرف علی کا لشکر بیچ میں دائیں طرف منافق ہے وہ تیر مار رہے ہیں ایسے اویس نے دیکھا جب تک میں آگے بڑھتا رہوں گا یہ تیر برساتے رہیں گے تو لشکر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا لشکر آگے کیسے بڑھے گا کیسے لڑائی ہو یہاں سے تیر آ رہے ہیں اویس نے باقیوں سے کہا تم آگے بڑھو خود اویس ان کی طرف بڑھے وہ جو منافقین تھے اویس ان منافقین کی طرف بڑھنا شروع ہوئے اویس لشکر اپنے تنہا ان 500 پر ہمراہ آور ہوتے ہیں آگے سے تیر آتے ہیں اویس تلوار سے کاٹ دیتے ہیں پھر تیر آتے ہیں اویس تلوار سے کاٹ دیتے ہیں پھر تیر آتے ہیں اویس تلوار سے کاٹ دیتے ہیں کاٹتے کاٹتے اویس نے ایک جملہ بولا خدا کی قسم اویس فرماتے ہیں ذالک الآن ستقاتل الاسود مال کلام کیسا وقت آ گیا ہے لڑنا کسی اور سے تھا اور کتوں سے لڑنا پڑے کیا کہنے مولا کو سلامت رکھے مل کے ہے آباد ہو
جی آپ سلامت ہیں. خوبصورت سماعت فرمایا آپ سب نے. کیا ہی خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی. مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رہیں. ایک تیر اویس کے قلب میں لگا. سرکار اویس کے قلب میں ایک تیر لگا. سرکار اویس کہنے لگے اچھا ہوا جو تم نے یہ تیر میرے قلب میں مارا, کہیں میرے ماتھے پہ نہیں مار دیا, کہیں میرے سینے پہ تیر نہیں مار دیا. اچھا ہوا میرے قلب پہ, میرے دل پہ یہ تیر مارا. عجیب جملہ ہے خدا کی قسم. اچھا ہوا میرے دل پہ تیر مارا ہے, کہیں میرے ماتھے پہ نہیں مارا, میرے شکم پہ نہیں مارا. اچھا ہوا میرے دل پہ مارا ہے, پتہ تو چلے نا کہ کیوں مارا ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتہ تو چلے نا کیوں مارا. ہائے تم نے یہ تیر میرے دل پہ اس لیے مارا ہے کہ اس دل میں علی رہتا. میرے دل میں علی رہتا. سبحان اللہ. بس یہ علی کی محبت ہی تو ہے. بے شک لا رہے یہ گریہ, یہ مجلسیں ہوتی کیوں؟ اسی پیر علی کی ولایت کے لیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سید, سبحان اللہ. حضرت محترم, مجلس میں کوئی خود نہیں آتا, کوئی خود مجلس میں نہیں آتا. یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی اشتہار پڑھ کر آ جاتا ہے یا کوئی میسج دیکھ کر آتا ہے. نہیں, اشتہار میں کچھ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں آتا. بے شک بے شک. نہیں آتے مجلس میں, نہیں آتے. کون مجلس میں آتا؟ کون؟ مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں, یہی میرا ربط مصائب ہو. ہاں, میرے مولا فرماتے ہیں دو ہستیاں ہیں کہ تمہیں مجلس میں بلاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک رات پہلے نیند میں وہ جنہیں بلا لیتی ہیں, وہ حسین کے فرش اعزاں پر آ جاتے. پتہ وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک ہستی ہے حسین کا بیٹا سجاد, وہ تمہیں مجلس میں بلاتا ہے. جس کا نام لکھ لیتا ہے وہ مجلس میں آ جاتا ہے. ہم لوگ تو اچھی جگہ دیکھ کے بیٹھتے ہیں, کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہے, کوئی سہارا دیکھ کے بیٹھتا ہے, کوئی اپنے دوست احباب کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے. مقتل میں جو جملے ہیں میں وہ پڑھ نہیں سکتا. سجاد اس جگہ پہ بیٹھتا ہے جو میں بتا نہیں سکتا. جہاں سے مومنین آتے ہیں بس سجاد میرا بادشاہ وہاں بیٹھ کر. دوسری ہستی جو آپ کو مجلس میں بلاتی ہے وہ حسین کی پاک ماں ہے. اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. آوازیں بلند ہو گئی, کچھ لوگوں کا سینے پر ہاتھ بھی آ گیا. ابن منذر نے میرے مولا سجاد سے پوچھا تھا بادشاہ کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ ہائے ہائے کر کے روتے ہیں, کہ یہ علی اصغر کی پاک ماں کی سنت ہے, ان کے لیے یہ جنت ہے. کہ مولا کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ ماتم بھی کرتے ہیں, کہ ان کے لیے بھی جنت ہے, یہ ملکہ شام اور محمد کی پاک ماں کی سنت. کہ مولا کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ روتے بھی نہیں. میں نے ذاکرین کو اکثر سنا ہے توبہ کر استغفار کر رونا نہ آئے, تو ایسا نہیں ہے, معصوم کا فرمان سنیں. کہ مولا کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ روتے بھی نہیں, ماتم بھی نہیں کرتے, کہا ان کے لیے بھی جنت ہے. کہ مولا وہ روئے بھی نہیں, ماتم بھی نہیں, پھر بھی جنت ہے. کہ وہ بیٹھ کے سوچتے تو ہیں نا مسلمانوں نے بطول کا گھر برباد کیسا کیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. دوسری ہستی جو تمہیں مجلس میں بلاتی ہے نا وہ رسول کی یہی بیٹی ہے جو تمہیں مجلس میں بلاتی ہے. سب مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں حسین کی ماں باہر دروازے پہ کھڑی رہتی. جب مومن مومنات مجلس چھوڑ کے باہر جاتے ہیں, عجیب جملہ ہے خدا کی قسم, پتہ نہیں میں یہ جملہ کیسے پڑھوں گا, تم کیسے سنو. میرے مولا فرماتے ہیں حسین کی ماں دروازے پر کھڑی ہوتی ہے. جب کوئی مجلس چھوڑ کے باہر جاتا ہے ہر مومن ہر مومنہ کو دیکھ کر حسین کی ماں کہتی ہے تو بھی آ گیا, تیرا بھی شکریہ, تو بھی آ گیا, تیرا بھی.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین کے چہلوں کے دن چل رہے ہیں, حسین کے مصائب کے دن. دو ہستیاں ہیں جو حسین کو رونے والی ہیں, جنہوں نے خون رویا. ایک سجاد نے رویا, ایک پردے میں بیٹھا میرا امام رو رہا ہے. یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے خون رویا. راوی کہتا جو زائر ہیں وہ گواہی دیں گے, جو نہیں گئے مولا اس ذکر کے صدقے میں انہیں فوراً کربلا لے کر جائے. عزیزان محترم, جو زائر ہے وہ گواہی دیں گے کہ جہاں میرے چھٹے امام کا باغ بنا ہے نا, باغ کے بالکل ساتھ مقام امام زمانہ ہے. راوی کہتا ہے یہاں پر امام بیٹھ کر خون رویا کرتے تھے. راوی کہتا میں نے مولا سے پوچھا مولا یہاں پہ بیٹھ کے خون کیوں روتا ہے؟ پتہ نہیں یہ جملہ میں کیسے پڑھوں گا, آپ سنیں گے کیسے؟ اس سے بڑی مصیبت میں آل محمد کی سنا نہیں سکتا. ایک مرتبہ راوی کہتا مولا یہاں پر بیٹھ کے کیوں روتا ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین نے زین چھوڑی تھی. جہاں حسین نے زین چھوڑی تھی یہ وہی جگہ ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا مولا لیکن مقتل تو اتنی دور ہے, زین یہاں چھوڑی تھی, حسین وہاں کیسے گیا تھا؟ میرا بارواں کہتا ہے اس کے بعد حسین کی زلفوں نے شمر نے ہاتھ ڈالا, کبھی تماچے مارتا تھا, کبھی کھینچ کے لے کے جاتا تھا. حسین کی 4 برس کی بطول طواف کرتی تھی, وہ کہتی تھی نہ مار میرے بابے کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول فرما. بس ایک اور ایک جملہ پڑھنا چاہتا. مجلس ہو رہی ہے, خوب گریہ کی ہے. یہ گریہ حسرت ہے 3 بیٹیوں کی, ایک رسول کی بیٹی کی, ایک علی کی بیٹی کی, ایک حسین کی 4 برس کی بطول. حسرت ہے یہ 3 بیٹیوں کی, یہ رونا. عزیزان محترم, میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم یہ مجلس حسرت ہے, یہ رونا حسرت ہے. قید خانے میں ہے, کہا اب رہائی ملے گی, کہا ٹھیک ہے رہائی ملے گی, مگر ہم یہاں پر پہلے مجلس کریں گے. قید خانے میں مجلس شروع ہو گئی. قید خانہ ہے, مجلس شروع ہو گئی, مجلس ہو رہی ہے. آج مجلسوں کے بعد زیارت برآمد ہوتی ہے. اس وقت قید خانے میں پتہ پہلی زیارت برآمد کون سی ہوئی؟ قید خانے میں مجلس ختم ہوئی, پہلی زیارت جو برآمد ہوئی ہے وہ علی اصغر کا سر تھا. اصغر کی ماں نے گود میں اصغر کا سر لیا, ماتم کرنا شروع کیا, بیویاں پرسہ دینا شروع ہوئی. رباب تیرے اصغر کا بڑا ارمان تھا, ابھی پرسہ جاری تھا. دوسری زیارت برآمد ہو گئی, یہ قاسم کا سر تھا. قاسم کا سر گود میں لے کے قاسم کی ماں ماتم کر رہی تھی, بیویوں نے پرسہ دینا شروع کیا. ہر ماں کی گود میں اپنے بیٹے کا سر تھا. نہ جانے قید خانے میں کس کا سر آیا کہ ہر بیوی نے اپنے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا, اس سر کے پیچھے دوڑنا شروع ہوئی. مقتل کہتا ہے یہ غازی کا سر تھا. بیویاں غازی کا سر لے کر کہتی ہے غازی ہمیں بازاروں میں پھرایا, ہماری چادروں کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول فرما. علی کی بیٹی نے غازی کا سر اپنی گود میں لیا, آگے بڑھ رہی تھی. سجاد نے ایک جملہ کہا کہ پھوپھی اماں چچا غازی کے سر پہ میرا بھی تو حق ہے نا, میرا بھی تو حق ہے نا, تھوڑی دیر غازی کا سر مجھے بھی تو دے نا. سجاد نے غازی کا سر لیا, سر لے کے گود میں لے کے ماتم نہیں کیا. سننا چاہتے ہو کہ سر لے کر سجاد کہاں گیا ہے؟ سر لے کے غازی کا سجاد